میں ایک بڑا ہی اہم معاشرتی اصول ہے، بلکہ کہنا چاہیے صحافتی اصول ہے، جہاں سے چھٹے پارے کا آغاز ہو رہا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ اکبر۔ کسی بات کا شور مچا دینا اور خام خواہ مشہور کر دینا، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی ظلم ہوا ہو۔ مظلوم کے علاوہ کوئی اور ایسے خام خواہ کسی بات کو اچھالا دے اور خام خواہ بریکنگ نیوز بنا کے اور ساری دنیا کو اس میں ہیجان میں مبتلا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں البتہ مظلوم ہو الا من ظلم، مظلوم ہو تو مظلوم ایسا کر سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ لازمی طور پر کرے، مظلوم کرے تو جائز ہے، جواز ہے، پسند وہ بھی نہیں ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ سننے والا اور جاننے والا۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قدیرا۔ دیکھیں تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، لہذا خام خشور مچانے کی کیا بات ہے۔ وَتَعْفُ عَنْ سُوءٍ او تَعْفُ عَنْ سُوءٍ، برائی کو معاف کر دو تو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لہذا معافی جو ہے، معاف کر دینا، اس کو اللہ زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور بلکہ اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زاد اللہ بعفو الا عزا، اللہ اکبر، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی معافی کے ساتھ، جب آدمی کسی کو معاف کرتا ہے تو اس معافی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے اگر معاف کر دیا تو میری تو ناک نہیں رہے گی، بدلہ نہ لیا تو میں، ویسے بدلہ لینا جائز۔ حدیث میں آتا ہے المستبان ما قال فعل البادی ما لم يعتد المظلوم، دو گالیاں دینے والے یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والے اگر برا بھلا کہہ رہے ہوں تو سارا گناہ شروع کرنے والے پر ہوتا ہے۔ ما لم يعتد المظلوم، اس وقت تک جب تک وہ دوسرا مظلوم جو ہے وہ اس پر زیادتی نہ کرے، یعنی اگر اس نے ایک بات کی ہے تو آگے سے دو باتیں کرے، اس نے دو باتیں کی آگے سے چار باتیں کری، یہ زیادتی ہو گئی۔ اگر یہ زیادتی نہ کرے، اس کے لیول سے کم رہے، تو گناہ جو ہے وہ سارا اس کے اوپر ہے جس نے شروع کیا۔ گویا اگر کوئی بات کرے بھی تو اس کا گناہ نہیں ہے، لیکن اگر معاف کر دے تو ٹھیک ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کا پڑوسی اس کے ساتھ بڑا تنگ کرتا تھا، اس کو بیچارہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرتا تھا۔ آپ فرمایا اس کو کہو کہ وہ نہ کیا کرے، اس کو کہا گیا نہ ایسا کرو، وہ پھر تنگ کرتا تھا، 2 دفعہ 3 دفعہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تم ایسے کرو کہ اپنا گھر کا سارا سامان باہر نکال کے گلی میں رکھ دو، گلی میں رکھ دو، تو لوگ گزریں گے، اور لوگ گزرتے تھے اور وہ پوچھتے تھے ہاں بھی تم نے گلی میں سامان کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ بتاتا تھا کہ میرا جو پڑوسی ہے نا، اس نے مجھے تنگ کر رکھا، مظلوم تھا، اس کو کوئی حل نہیں تھا، اور پھر اس نے سارے جب محلے والے گزرتے ہوئے پوچھتے تھے تو ہر کوئی اس کو برا بھلا کہتا تھا کہ یار بڑا عجیب آدمی اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا۔ بالآخر وہ تنگ آ گیا، اس نے آ کے منتیں ترلے کیے کہ تم اپنا گھر سامان واپس رکھو، میں آئندہ تمہیں تنگ نہیں کروں۔ ایسی کوئی صورت بن جائے، وگرنہ یہ خواہ مخواہ جو چیزوں کو اور خبر بنا کر لوگوں کو پھیلاتے پھرنا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہ انتہائی یعنی برائی کی تشہیر کی ممانعت کہ خواہ مخواہ۔ ویسے بھی آپ پورا دین کا اصول دیکھیں، کوئی بدکاری کا ارتکاب بھی ہوا ہو، اگر اس کے 3 گواہ ہے تو اس کو دبا لینے کا حکم ہے، یعنی چھپا لینے کا حکم ہے۔ 4 گواہ ہوں تو پھر آپ نے جا کے اس کو رپورٹ کرنا ہے، اور اگر 4 گواہ نہ ہوں، ایک آدمی نے کسی برائی کو دیکھا تو اس کو چھپا لے، یعنی برائی کی تشہیر نہیں کرنی، بس اس کو چھپانا ہے۔ اسی طرح کو لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اگر کسی کی برائی کی بات کرتے ہیں تو یہ غیبت ہے۔ اگر کسی سے برائی کا ارتکاب ہوا ہے، بری بات اس میں ہے، کیا ضرورت ہے کسی کے بارے میں کوئی بری بات کرنے کی؟ اللہ اکبر، خاموشی اختیار کرو، اور اگر ویسے بھی کسی نے آپ کے ساتھ برا بھلا کر لیا ہے، کوئی ایسی بات ہو گئی، معاف کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔